اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات فی غیر طاعت مات میتۃ جاہلیہ السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ۔ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میثاق کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ برادران اہل سنت کے منابع سے گفتگو جاری ہے۔ ہمارا اور برادران اہل سنت کا اختلاف جیسے نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی اناد اور دشمنی پائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ہر بھائی میں جو اختلاف ہے اس کو اختلاف نظر کرنے کا حق ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں، نہیں ہے۔ ان کی کتابوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ جو حدیث ہے کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے جو ہم نے گفتگو کی، اس جیسا مضمون اور محتوا جو ہے ہمارے برادران کی کتاب میں موجود ہے۔ گفتگو میں ہم ان کتابوں سے ایڈریس دے رہے ہیں جو 4 صدی تک لکھی جا چکی، اس کے بعد کی گفتگو نہیں ہے۔ 4 صدی تک مراد یہ ہے کہ سیاستہ کا جو زمانہ تھا اس زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سیاستہ کے دور میں جتنے برادران اہل سنت کے جو رائٹر نے کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی جمع آوری کی ہے، ان سے حوالے سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ جو ہے نا، ایک جناب ابن عمر سے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر سے یہی حدیث ہے، اور دوسری ابو درداء جو ہے عوامر بن زید الخزرجی جو ہے، اس صحابی سے یہ حدیث ہے، اور پھر معاذ بن جبل سے ہے، صحیح ہے۔ یہ 3 حدیثیں جو آج پڑھیں گے ان اصحاب سے ہے۔ ان میں جناب علی یہ جو عبداللہ بن عمر سے جو حدیث ہے اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ علمی مبانی کے مطابق صحیح ہے، سند کی ابھی بحث ہو رہی ہے۔ اور معاذ بن جبل سے جو حدیث ہے اس میں سند میں ایک شخص ہے عامر بن واقد۔ عامر بن واقد کے بارے میں 2 قول پائے جاتے ہیں، کچھ ان کو ثقہ جانتے ہیں، معتبر جانتے ہیں، اور کچھ اس کو معتبر نہیں جانتے ہیں، تو مبانی کے اختلاف سے نتیجہ سند بھی کیا ہو جائے گا؟ مختلف ہو جائے گا۔ تیسری سند جو ہے جناب علی ابو درداء سے جو ابھی بیان، اس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضعیف لوگ موجود ہیں۔ پس عبداللہ ابن عمر والی جو سند ہے وہ سند معتبر ہے، اور وہی سند صحیح مسلم میں بھی وہی والی روایت ہے۔ اور دوسری جو معاذ بن جبل والی ہے اس میں عامر بن واقد کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا آپ کس نظریے کو قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق نتیجہ ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ ابو درداء، اس کی روایت میں جو لوگ موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، صحیح ہے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو روایت آج جو ہم جو پڑھ رہے ہیں جناب علی، اس کی سند جو ہے عبداللہ ابن عمر کے لحاظ سے صحیح ہے، معاذ بن جبل میں اختلاف ہے اس کی جو سند میں، اور تیسرا جو ابو درداء میں اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے معجم الاوسط، یہ طبرانی کی کافی کتابیں ہیں، معجم اوسط ہے، کبیر ہے، صغیر ہے، یہ اسی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں جناب۔ یہ 360 جو ہے نا قمری، یہ جو ایڈریس ہم دیتے ہیں وفات کے قمری لحاظ سے، اسلامی مہینے کے حساب سے ہے۔ 360 میں اس کی وفات ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286، اور حدیث نمبر 7511 میں یہ بیان کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، انو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے برادران میں جو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے عالی نہیں ہوتا، یہ دقت کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، چونکہ برادران کی جتنی کتابیں حدیث کی آپ دیکھ لیں، کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وآلی نہیں ہوتا حدیث کی کتابوں میں۔ اب جس کتاب کو بھی چھان بین کر لیں، اگرچہ مقام عمل وہ پڑھتے ہیں، چونکہ حدیث کی کتاب میں یہ جو ہم پڑھ انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی کتاب کے مطابق پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ لہذا کوئی بندہ اشتباہ نہ کرے بھی ہم جو ہے درود شریف جو ناقص پڑھتے ہیں، چونکہ ان کی کتاب میں جو تعبیر ہوتی ہے، دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی جتنی کتابیں دیکھ لیں ان کی، اس میں جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ جملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے حدیث کے وقت تو صلی اللہ علیہ وآلہ یا وسلم بھی بعض کو، لہذا یہ اشتباہ کوئی نہ کرے کہ ہم جناب صلوات شارٹ کریں، نہیں، چونکہ ہم ان کی کتاب سے پڑھ رہے تھے اس لحاظ سے ہے۔
اس میں کیا ہے کہ جو بھی ممات فی غیر طاعتن، اس کے اوپر اولو الامر کی، حاکم کی، امام کی اطاعت کے بغیر اگر مار جاتے، اس کی موت کی کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے، درست ہے۔ دوسری روایت ہم نے کیا بھی معاذ بن جبل سے ہے۔ معاذ بن جبل والی جو روایت میں شخص کون تھا؟ عامر بن واقد ہے۔ معاذ بن جبل والی روایت میں بھی تعبیر ہے، ومن مات لیس الامام جماعتن، جماعت امام جماعت وہ والا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ امام جماعت سے کیا مطلب ہے؟ جامع کی باغدوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، درست ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق جو لکھا ہوا ہے، اور ہمارے صاحب سے کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ لَيْسَ لِإِمَامِ جَمَاعَةٍ طَاعَةٌ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، اگر کوئی اس حالت میں مار جاتا ہے کہ اس کے وہ اپنے امام وقت کی اطاعت کے بغیر چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ یہ بھی معجم الکبیر میں ہے۔ وہ پہلی والی حدیث کون سی تھی؟ معجم اوسط میں تھی، وہ بھی طبرانی، یہ بھی طبرانی کے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 163۔ اس میں جناب علی تعبیر کون سی ہے؟ دیکھیں اس میں راوی جو موجود ہے وہ کہ عامر بن واقد، عامر بن واقد کے بارے میں جو ہے دو قول پائے جاتے ہیں، دو نگاہیں پائی۔ ایک ہے بخاری کی، امام بخاری اور امام نسائی، سنن نسائی کا رائٹر۔ امام بخاری نے کہا منکر الحدیث ہے یہ آدمی، منکر حدیث ان کی جو، اور دوسرے نے امام نسائی نے کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ متروک الحدیث، یعنی اس سے حدیث لینے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر عامر بن واقد آپ سے کوئی مطلب نقل کرے، اس سے مطلب لینے سے اجتناب کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہوا متروک الحدیث منکر، یہ اگرچہ اس میں دقیق بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ کہ ہر وہ چیز جس سے اس سے اجتناب کیا جائے حدیث لینے میں، یہ منکر الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بخاری اور جناب امام نسائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نظر ہے ابن حبان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا شیء، کوئی مشکل ہی نہیں ہے بھائی، اس بندے کی ویسے پیچھے لگی وہ، اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اور جو ہے دحیم دمشقی اور ابو زرع دمشقی نے بھی اس کو کیا بنایا؟ موثق قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کتاب ہے السنن ابن ابی عاصم ہے، البانی کا حاشیہ اس میں صفحہ نمبر 50 میں ہے، المکتب الاسلامی پہلی چاپ ہے، 1980 کی چاپ ہے، اس میں یہ مطلب ہے۔ اب یہاں پہ دقت کی گئی ہے، اگر منکر الحدیث ہو یا متروک الحدیث میں بعض کو اس جہت میں یار ہوتا ہے کہ شخص صحیح ہے، معتبر ہے، لیکن چونکہ جناب اس کا حافظہ ضعیف ہے، مطلب کو بیان کرنے میں اشتباہ کر سکتا ہے بیچارہ، آدھی بات بیان کرے گا آدھی بیان نہ کرے گا۔ اس وجہ سے بات کیا ہوتا ہے، اس میں حدیث میں راوی میں یہ معیار ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ صحیح ہونا چاہیے۔ ممکن ہے نماز شب خوان بھی ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، لیکن مشکل حافظے کی ہے۔ بس اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے بھی آپ کی کیا مراد ہے، بس عامر بن واقد کے بارے میں اگر امام نسائی کی بات کو مانتے ہیں، امام بخاری کی بات کو مانتے ہیں، امام بخاری کی جو کتاب ہے الضعفاء الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 میں انہوں نے کہا ہے کہ منکر الحدیث ہے، راوی نمبر جو ہے 1296 میں۔ یہ عقیلی کی کتاب ہے، عقیلی کتاب مشہور ہے الضعفاء، اس میں وہ امام بخاری کا یہ قول نقل کرتا ہے۔ الضعفاء والمتروکون خود امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں اس نے کیا کہا جناب علی اس کے بارے میں، راوی نمبر جو ہے 453 میں جب اس کے حالات زندگی بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث، اس سے حدیث لینے سے ترک کرنا چاہیے، اس سے بات قبول نہیں کرنی چاہیے۔ خوب بس یہ خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے جناب علی، اب یہ ہوگا ہم کس کی نظر کو مانتے ہیں، امام بخاری کے، امام نسائی کو، تو نتیجہ کیا ہوگا، سند جو ہوگا علمی طور پہ قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم دوسرے جو ہے ابو زرع دمشقی جیسے ہے، دحیم دمشقی ہے، حبان جو ہے، ان لوگوں کی بات کو مانتے ہیں تو یہ سند کیا ہو جائے، قابل اعتماد ہو جائے گی۔ پر یہ سند کیسے، اس میں کون سے تھے جناب علی؟ معاذ بن جبل سے تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے من مات لیس لامام جماعت، امام جماعت نہیں ہے، یعنی جامع کی جو باغدوڑ جس کے ہاتھ میں، اس کی بیعت کے بغیر، اس کی اطاعت بغیر اگر کوئی مار جاتا ہے، ایسے آدمی کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ تیسری جو ہے ابو درداء سے، ابو درداء انصاری سے جو ہے روایت ہے، عوامر بن زید خزرجی انصاری جو ہے، اس کی کیا پرابلم؟ دیکھیے یہ بھی حدیث میں پڑھ لوں پہلے، یہ السنہ میں ہے، ابن ابی عاصم و معہا ظلال الجنہ، البانی کا اس میں حاشیہ بھی ہے، وہ مفصل اس کی جو ہے نا، البانی جو ہے ان کا محقق عالم ہے، البانی جو ہے ابن تیمیہ کے تفکر کا قائل ہے، اس کی جو افکار کو اس نے آگے بڑھایا ہے،
البانی، تو لہٰذا اس لحاظ سے ان کا قابل اعتماد عالم ہے. اور یہ البانی بڑا سخت تھا اس حوالے سے، یعنی حدیثوں کی جو ہے نا سند کے حوالے سے. تو یہ جو سند کی بات میں کئی دفعہ البانی نے خود اس میں حاشیہ لگایا ہے. اس کے اوپر اس کی سنت کی جو کتاب ہے اس کے نیچے جو ہے اس کا اپنا حاشیہ ہے، یہ جو ہے نا ظلال الجنہ جو ہے اسی کی ہے جناب. اس میں جناب حاشیہ لگاتے ہیں، بعد کا توضیح دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کی یہ. اس میں جناب ابو درداء یہ کہتا ہے کہ جناب ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ اس میں آخر میں یہ جملہ ہے جناب، دیکھیں، من اصبح لیس علیہ امیر جماعت ولا لامیر جماعت علیہ طاعت. اگر کوئی اس حالت میں صبح کرتا، دیکھیں صبح کا آغاز اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے اوپر جامعہ کو کوئی حکمران نہیں ہے، امام اس کا نہیں ہے، اور اس کی اطاعت بھی آپ کی گردن پر نہیں ہے، آپ اس کی بیعت میں نہیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثہ اللہ یوم القیامت میتۃ جاہلیہ، قیامت کے دن یہ مبعوث ہوگا اس حالت میں ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان جناب جاہلیت کی موت مار جاتا ہے. تو ابو درداء انصاری کی حدیث ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں اس میں چند راویوں کی پرابلم ہے. ایک تو ہے عبد الحمید جو ہے عبد الحمید بن ابراہیم ہے اس حدیث میں. تو یہ البانی کہتے ہیں اس کا حافظہ ضعیف تھا، کمزور حافظے کا، اس کی ہم اتنی بات کو نہیں مانیں گے چونکہ حافظہ اس کی مشکل ہے. شمیل اشعری اس میں ہے حدیث میں، وہ بھی شاہ سے کیا ہے مجہول ہے، درست ہے. اور یہی روایت امام طبرانی، یہ ابھی ہم نے جو روایت بیان کی کہ ابن ابی عاصم کی کتاب میں ہے، یہ جو طبرانی نے وہاں پہ جو حدیث میں جو راوی موجود ہے عمر بن رویبہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، وہ متروک، اس کی بات بھی قابل اعتماد نہیں ہے. پس ابو درداء والی روایت کی بھی یہ جو ہے مشکل ہے، درست ہے. پس معاذ بن جبل کی روایت کا کیا مسئلہ تھا؟ عمرو بن واقد کے بارے میں اختلاف تھا، آپ کے کس نظریے کو اپناتے ہیں. ابو درداء انصاری والی روایت میں مسلم ہے، اس میں چونکہ 2-3 افراد ہیں جن کی پرابلم، عبد الحمید ہے، شمیل وہ کیا نام ہے اس کا، شمیل عشری ہے، ان کی پرابلم ہے. تیسری حدیث ہے جو جناب عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں روایت کا آ جانا ایسے ہی ہے کہ روایت معتبر ہے سند کے لحاظ سے، دوست ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے کافی مرتبہ بیان کر چکے ہیں واقعہ حرہ کے بارے میں، کہ عبداللہ ابن موتی اور عبداللہ ابن حنظلہ یہ لوگ جناب پہلے معاوی کے پاس جاتے ہیں، وہاں وہ کیا نام ہے یزید کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں یزید کے کیا حالات ہیں. وہاں سے جب واپس آتے ہیں بھی یزید تو شراب خور ہے، کوئی اسلامی احکام کی پاسداری نہیں کرتا، تو یہ اس کے خلاف ایک قیام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو یہ واقعہ حرہ جو ہوتا ہے، جو مدینے کے باہر ایک جگہ تھا سنگلاخ جگہ، وہاں پہ یہ لوگ تھے. پھر اس نے جناب مسلم بن عقبہ کو بھیجا جناب جو ان پہ اس قیام کے خلاف جو ہے ان کو قیام کو دبانے کے لیے. یہ لوگ تیار ہو رہے تھے عبداللہ ابن موتی قیام کے لیے. تو عبداللہ ابن عمر جو ہے ان کے پاس پہنچتا ہے جناب، دیکھیں تو اس نے کیا کہا، دیکھیں بڑی پیاری تعبیر ہے یہ صحیح مسلم میں، اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادتان. بھئی یہ شخصیت بڑی عظیم آئی ہمارے پاس، اس کے لیے مثلاً بچھائی جائے. اس کے لیے جیسے ہوتا ہے نا آج کے دور میں مثلاً کہ اس کے لیے صوفے کا انتظام کریں، کوئی جگہ اس کے لیے خالی کریں، وسادت جو اس کے لیے تکیے وغیرہ لگائیں. اس نے کہا کہ انی لم آتک لاجلس، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. دوسرے الفاظ میں آپ کو تبلیغ کرنے ہیں. ابھی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک امام حاکم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، ایک امام وقت کے خلاف آپ قیام کر رہے ہیں. اتیتک لأحدثک حدیثا، میں آئی ہوں آپ کے پاس حدیث یہ سنا ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جو مسلم میں آپ مجھے سے پڑھ رہے ہیں جناب علی. یقولہ، وہ پھر کیا کہتا ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یقول کیا فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خلع یدن من طاعت، اگر کوئی جناب امام واقعی اطاعت سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتا ہے تو لقی اللہ یوم القیامت لا حجت اللہ، قیامت دن اس حالت میں پروردگار سے ملاقات کر کے اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوگی کیوں آپ نے امام واقع کے خلاف قیام کیا. اگلا جملہ، ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، اگر کوئی اس حالت میں مار جاتا ہے کہ اس کی گردن پر امام وقت کی بیعت نہیں، مات میتۃ جاہلیہ، ایسے آدمی موت کیا جاہلیت. یہ صحیح مسلم میں ہے. حدیث نمبر دیکھیں، اس میں 2 ترتیبیں پہ تھوڑا دوستان توجہ کریں گے. حدیث کی جو اپنی ترتیب ہے 1851 ہے.
اس کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب ہے کتاب الامارہ، باب نمبر 13، اور اس باب کا نام کیا ہے؟ الامر بلزوم الجماعہ عند ظہور الفتن۔ حدیث نمبر اس باب کے حساب سے دیکھیں تو 58 نمبر حدیث ہے، لیکن کل ترتیب کے لحاظ سے کیا 1851 نمبر یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ یہی حدیث جو ہے، یہی والی حدیث جو ہے معجم الکبیر میں بھی ہے، بس وہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، یہ والی ابھی صحیح مسلم۔ ایک حدیث کیا ہے جناب علی جناب معاویہ سے ہے، معاویہ ابن ابی سفیان سے، کس میں؟ معجم الکبیر میں ہے۔ دیکھیں معاویہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعتون، اس حالت میں مار دے کہ اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں تھی، کہ ہر کسی کی بیعت بات نہیں ہو رہی، امام وقت کی بات ہو رہی ہے، اس کی بیعت نہیں ہے، مات میتتاً جاہلیہ، معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 334 اور حدیث نمبر 7769 ہے۔ اس میں اب کیا ہے، سند میں پرابلم کہاں پہ؟ صاحب مجمع الزوائد، مجمع الزوائد جو اہل سنت کے جو ابو الحسن حیتمی جو ہے، یہ 8ویں صدی کے 9ویں صدی کے عالم ہے، 8ویں کے اینڈ سے 9ویں صدی میں ان کی وفات ہے 807 میں۔ اس کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 9103 میں یہ کہتا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ یہی والی حدیث جو ہے جو معاویہ سے ہے، وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آ جائیں جناب علی، پس معاویہ والی سند بھی صحیح نہیں ہوئی، ابو دردہ انصاری والی سند کی صحیح نہیں ہوئی، اور معاذ بن جبل والی جو سند تھی اس میں اختلاف تھا، آیا عامر بن واقد کے بارے میں آپ کس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ آخری جو حدیث ہے پھر عبداللہ بن عمر سے ہے، یہ حدیث کے اس میں المعجم الاوسط میں ہے، یہ طبرانی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، اور حدیث نمبر 225 ہے۔ اس میں حدیث میں کیا کہتا ہے دیکھیں، یہی کہتا ہے حدثنی امیہ بن محمد ابن عبداللہ ابن مطیع عن ابن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس کتاب میں موجود۔ یہ ایک لمحہ افسوسناک قضیہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلوات جتنا بھی لکھا گیا حدیث کی ان کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا فرماتے ہیں من مات ولا بیعت علیہ، اس حالت میں مار جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی بیعت نہیں ہے امام واقعی، مات میتتاً جاہلیہ۔ اس کی کیا پرابلم ہے؟ اس میں ایک شخص ہے احمد بن رشیدین، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہی مطلب جناب علی مجمع الزوائد، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ابو الحسن حیتمی کی کتاب کا حوالہ دیا، 807 میں اس کی وفات تھی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر جو ہے 6537 کے ذیل میں نیچے یہ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ ابن عدی کہتے ہیں کذبو، اس حدیث کو جھٹلا دو، یہ اصل مطلب درست نہیں ہے۔ پس دیکھیں عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے المعجم الاوسط میں جو جس سند کے ساتھ ہے اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کی یہی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے، چونکہ صحیح مسلم میں قابل اعتماد ہے دوست ہے۔ ابو دردہ انصاری کی جو سند والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن معاذ بن جبل والی جو حدیث تھی اس کے بارے میں کیا تھا جناب؟ اختلاف تھا عامر بن، اور معاویہ سے جو حدیث ہے اس کی سند بھی معتبر نہیں ہے۔ بس آج ہم نے عبداللہ ابن عمر، ابو دردہ انصاری، معاذ بن جبل اور معاویہ سے حدیثوں کو نقل کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے چاروں نقل کر رہے ہیں۔ مونتا معاذ بن جبل والی حدیث میں اختلاف تھا عامر بن واقد کی وجہ سے، ابو دردہ انصاری والی حدیث کلن کیا جناب علی سند کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے، معاویہ سے حدیث بھی سند کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے صحیح مسلم والی معتبر ہے،
اور یہ جو اس میں جو ہے المعجم الاوسط میں جو عبداللہ بن عمر سے نقل کیے یہ معتبر نہیں ہے. پر جتنی اسناد تھی یہ اصحاب سے ہم نے حدیثیں بیان کی. انشاءاللہ عزیز جو ہے نا اس کا ہم خلاصہ پھر کل انشاءاللہ اپنی گفتگو میں بیان کریں گے. نتیجہ گفتگو کیا ہوا سند کے لحاظ سے. آج کی گفتگو میں یہ جو نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمہ جو کنفرم سند ہے وہ صحیح مسلم والی ہے، جو صحیح مسلم والی جو عبداللہ بن عمر سے ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا تھا جناب علی کہ ایسے انسان اس حالت میں مار جاتا ہے کہ اس کی گردن پہ بیعت نہیں ہے، تو ایسا شخص مات میتۃ جاہلیہ. صلی اللہ علیہ وسلم.